یہ باب ہے نماز کی فضیلت اس کے وقت میں، یعنی نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے کی فضیلت۔ نماز وقت میں پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ نماز کا ایک تو فرض وقت ہے اور ایک واجب وقت ہوتا ہے اور ایک مستحب وقت ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے فرض تو یہ ہے کہ آپ ٹوٹل پورا جو ٹائم ہے اس کے اندر پڑھ لیں، یہ آپ پہ فرض ہے۔ اگر آپ نے یہ ٹائم نکال دیا تو آپ کی نماز قضا ہو جائے گی اور آپ گناہ گار ہوں گے، پھر وہ قضا پڑھنی پڑے گی آپ۔ اور جو واجب وقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھ لیں۔ اب عصر میں جیسے وقت مکروہ آ رہا ہے، آخری 20 منٹ اس سے پہلے پڑھ لیں، یہ واجب ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ نے اس کو مکروہ وقت تک لے گئے آپ تو آپ گناہ گار ہیں، لیکن آپ کا فرض ادا ہو گیا، نماز قضا نہیں ہوئی، فرض ادا ہو، گناہ ہوا۔ جان بوجھ کے اگر ایسا کیا تو گناہ ہوا، اور مجبوری میں وہاں تک پہنچ گئے تو وہ الگ بات ہے۔ یہ واجب وقت ہے۔ اب اسی طریقے سے اور اوقات میں بھی اتنی تاخیر کرنا کہ نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو جائے، اتنی تاخیر نہ کریں، تو اس سے پہلے پڑھ لیں، یہ آپ کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ اور پھر ایک وقت ہے مستحب۔ مستحب وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ، جیسے ہم پہلے بھی بات ہوئی ہے، ہر نماز کے لیے الگ الگ وقت ہے، تو اب مستحب جو ہے نا وہ لپٹا ہوا ہے جماعت کے ساتھ۔ بعض دفعہ مستحب وقت کے پیچھے جائیں گے تو جماعت نکل جائے گی، کیونکہ مستحب وقت ذرا ہٹ کر ہے، آگے پیچھے ہے، تو جماعت کا ٹائم اور ہے۔ پھر جماعت جو ہے وہ لوگوں کی سہولت اور اس اعتبار سے اس کا ٹائم فکس کیا گیا ہے، اور اگر وہ لوگوں کی سہولت کا آپ خیال نہیں کریں گے، آسانی کا، تو مستحب کے چکر میں واجب چھوٹ جائے گا، تو یہ بڑی بے وقوفی ہوگی۔ اس لیے علماء کرام اور تمام سمجھدار لوگ اس بات کو جانتے ہیں، سوائے بے وقوف آدمی کے جو اور ان پڑھ آدمی کے جو اس ماحول سے دور ہے، وہ نہیں سمجھے گا، وہ کہے گا نہیں جی مستحب وقت میں پڑھے، تو اب لوگوں کا جو نقصان ہوگا اس کا کیا کریں۔ مثال کے طور پہ عشاء کی نماز 1/3 رات تک تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے۔ اب اگر اتنا لمبا لے جائیں جماعت کو اور مستحب کی رعایت کریں تو لوگ جماعت ہی چھوڑ دیں گے، کتنے لوگ آئیں گے بتائیے؟ آج کل کے اس دور میں مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز چھوٹ رہی ہے، نقصان بڑا ہے یا فائدہ۔ اگر نقصان بڑا ہے تو فائدہ چھوٹا ہے، تو چھوٹے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے بڑا نقصان برداشت کرنا، اس کو بے وقوفی کہتے ہیں۔ اس لیے بڑے نقصان سے بچنا پڑے گا۔ واجب ہے جماعت سے نماز پڑھ، تو اس لیے آج نماز عشاء کی ٹائم ہوتے ہی آپ پڑھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں فائدہ زیادہ ہے کہ لوگوں کو جماعت مل گئی اور سب جماعت سے پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں، بعض دفعہ جماعت اور مستحب وقت دونوں جمع ہو جاتے ہیں، جیسے فجر میں ہمارے یہاں فجر کو روشن کر کے پڑھتے ہیں، اور یہی اس کا مستحب وقت ہے۔ اگرچہ وہ شروع تو اندھیرے سے ہو گیا، لیکن روشن کر کے پڑھنا مستحب ہے، یہ حدیث میں آیا ہے، اور بہت حدیث ہے اس سلسلے میں۔ تو ایک میں عرض کر دیتا ہوں، ایک حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، کہ فجر کو روشن کر کے پڑھو تو اس میں اجر زیادہ ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق ہم فجر کو روشن کر کے، یعنی ایک اچھی خاصی روشنی میں پڑھتے ہیں کہ روشنی پھیل جاتی ہے، تو یہ وقت مستحب کا ہے، اور اس وقت جماعت بھی ہو رہی ہے۔ مگر رمضان میں آپ کو یہ مستحب وقت چھوڑنا پڑتا ہے، اس میں پھر آپ کو اندھیرے میں فجر پڑھنی پڑتی ہے۔ تمام مسجدوں میں یہی ہوتا ہے، ہمارے یہاں جتنے بھی جنوبی ایشیا میں تو یہی ہے معمول، اور آپ جہاں بھی جائیں شاید دیکھیں۔ تو بہر رمضان میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ساری کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے اذان شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے 15-20 منٹ کے بعد نماز فجر ہم ادا کر لیتے ہیں۔ تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب مستحب رہ گیا، تو جناب وہ اس لیے کہ اگر اب آپ لوگوں کو اس روشن وقت تک کا انتظار کرائیں گے نا، تو وہ جو جاگ رہے ہیں 3 بجے سے، اب وہ اس وقت تک جاگ نہیں سکیں گے، بالکل سو جائیں گے، یا پھر اپنی نماز پڑھ کے سو جائیں گے گھر میں، تو جماعت چھوٹ جائے گی۔ پھر وہی مسئلہ آ گیا کہ بڑا نقصان شروع ہو گیا، تو جماعت پکڑنی ہے، جماعت سے نماز پڑھانی ہے،
تو اسی لیے وہ بہت کم وقفہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ جو رات بھر کی نیند کی کمی ہے کہ ایسا نہ وہ غالب آ جائے اور آدمی کی آنکھ لگ جائے تو نماز ہی چلی جائے، تو نماز پڑھ لیں اس کے بعد پھر آرام سے سوئیں۔ تو یہ سب رعایتیں کرنی پڑتی ہیں، یہ حکمتیں ہیں دین کی، اور یہ ہمیں قرآن و سنت سے یہ حکمتیں پتہ چلتی ہیں۔ لوگ یہ رعایت کرتے ہوئے چلو، جہاں تک شریعت نے گنجائش رکھی ہے وہاں تک، اور یہ دیکھو کہ نقصان کس میں زیادہ ہے، فائدہ کس میں زیادہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو یہ وقت مستحب کے بارے میں عرض کر رہے تھے۔ یہاں فرمایا کہ نماز اس کے وقت میں پڑھنا یہ بڑا افضل معاملہ ہے، اور یہ حدیث میں آیا ہے۔ اب حدیث یہ ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون سا عمل ہے؟ صحابہ کا یہی جذبہ ہوتا تھا کہ وہ یہ جان سکیں کہ کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کے زیادہ قریب کر دے ہمیں، تو یہ پوچھتے رہتے تھے۔ تو اس موقع پہ جو جواب ارشاد فرمایا وہ یہ ہے، قال الصلاۃ علی وقتها، حضور نے فرمایا کہ نماز اس کے وقت میں، اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے یہ عمل، نماز اس کے وقت میں، تو نماز کو وقت میں پڑھ لیں، یعنی کہ قضا نہ ہونے دیں، پہلا مطلب یہی ہے۔ دوسرا مطلب پھر وہی واجب جو ہے اس کے اندر اندر، اور تیسرا مستحب بما جماعت کے، یعنی جماعت کے ساتھ، جماعت واجب ہے تو اس کے ساتھ، بس یہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں جس طریقے سے، یہ بالکل اس حدیث کے مطابق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ فرمایا احب الاعمال، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے یہ۔ قال ثم ای، انہوں نے پوچھا پھر کون سا عمل پسند ہے؟ اصل میں رغبت ہی رغبت ہے نا، شوق ہی شوق، اور عمل کریں زیادہ سے زیادہ، تو اس لیے پوچھ رہے ہیں اور بتائیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اب نماز پڑھ لی کافی ہے بھائی، اب زیادہ تو مت کریں نا، اس سے زیادہ کیا ضرورت ہے، ہم تو یہ سوچتے ہیں۔ لیکن جن کو پتہ ہے اللہ کا قرب، اس کا مقام مرتبہ، تو پھر وہ تو ہر وقت ہی کرنے کا سوچیں گے کہ اب یہ بھی کریں وہ بھی کریں، بس اللہ کے نزدیک ہوتے جائیں، اللہ خوش ہوتا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نظر آخرت پہ لگی ہوئی، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کی نظر دنیا پہ لگی ہوئی ہے۔ دنیا میں ہم کسی بادشاہ کا، کسی وزیر کا قرب اگر ملنا ہو تو پھر اس کے لیے 10 عمل کریں گے، 100 کریں گے، اور جتنی دفعہ پریکٹس کرنی پڑی کریں، کوشش کرنی پڑی کریں، مگر اللہ کا قرب اس کے لیے کھلا ہوا ہے، سب لکھا ہوا موجود، مگر وہ ہماری رغبت نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم یہ جان سکیں کہ رب ذوالجلال کا قرب کتنی بڑی چیز ہے، اور مرنے کے بعد صرف یہ ایک ہی چیز کام آنی ہے، باقی تو سب یہیں پڑا رہ جانا ہے۔ جو اللہ کے قریب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیسے کیسے اجر عطا فرمائے گا۔